یہ نہ کسی فلم کی کہانی ہے، نہ ہی کوئی ناول، نہ کسی افسانے کی تحریر اور نہ ہی لوک داستان ہے ہیر رانجھا، سسی پنو، لیلا مجنو اور سونی ماہیوال کی، بلکہ یہ ایک حقیقت پر مبنی سچا واقعہ ہے، عمار اور زینب کی سچی محبت کا۔ ایسی محبت جس کی مثال دور حاضر میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ افسوس، آج کے خود غرض اور مطلب پرست دور میں محبت کے پیچھے یا تو جسمانی لذت یا پھر دولت کی ہوس پوشیدہ ہے۔ جہاں ایک طرف آج کی محبت کا کھوکھلا ڈھانچہ ہے، وہیں دوسری جانب عمار اور زینب کا واقعہ قابل رشک ہونے کے ساتھ ساتھ سچی محبت کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ یہ سال 2011 کی بات ہے جب عمار اور زینب نے پنجاب یونیورسٹی لاہور کے شعبہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں داخلہ لیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی دوستی بڑھتی گئی اور یہ گہری دوستی کا رشتہ محبت میں بدل گیا۔ سال 2015 میں ان دونوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور اپنی محبت کو عملی شکل دینے کے لیے عمر بھر ساتھ نبھانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصے بعد ان کی منگنی طے ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی سے ان دونوں کی شادی کی تاریخ طے ہوئی۔ سال 2018 کے اگست کی 10 تاریخ ان کی شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ یہ دونوں خاندانوں کے لیے انتہائی پرمسرت موقع تھا، لیکن خدا کی آئی کو کون ٹال سکتا ہے۔ شادی سے ٹھیک 10 دن پہلے یعنی کہ 1 اگست 2018 کو ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی۔ خبر سامنے آئی کہ زینب کینسر کی مریضہ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی زینب کے والدین ٹوٹ کر رہ گئے، مگر یہ خبر عمار اور زینب کے پیار پر کسی بھی طرح اثر انداز نہ ہو پائی۔ ایسے حالات میں جس معاشرتی رویے کا مشاہدہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکی سے رشتہ ختم کر کے ایک جداگانہ راہ کا انتخاب کر لیتے ہیں، لیکن آفرین ہو عمار کے والدین پر جنہوں نے عمار اور زینب کے ساتھ ایسا کرنے کے متعلق سوچا تک نہیں، بلکہ شادی کی جو تاریخ رکھی گئی اسی تاریخ پر شادی طے ہوئی اور یوں یہ دونوں زندگی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ چونکہ زینب ایک کینسر کی مریضہ تھی، اس لیے بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بیماری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے حالات میں عمار چاہتا تو دوسری شادی رچا کر زینب سے علیحدگی اختیار کر لیتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ بے شک بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ زینب کی بیماری بھی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن دوسری جانب عمار کی محبت کم ہو رہی تھی اور نہ ہی حوصلہ۔ بیماری کے ابتدائی دنوں میں زینب کا علاج شوکت خانم ہسپتال سے کروایا گیا، لیکن جب خاطر خواہ افاقہ نہ ہوا تو ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق اسے چائنا کے ایک کینسر اسپتال میں منتقل کروا دیا گیا۔ چائنا میں زینب کے علاج پر 7 کروڑ کی کثیر رقم لاگت آئی۔ بے شک اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنا عمار کے لیے آسان نہ تھا۔ زینب کی زندگی کو بچانے کے لیے عمار کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے وقف کر ڈالا۔ بیرون ملک میں مقیم عمار کے بھائیوں نے زینب کو بچانے کے لیے اپنے کاروبار بیچ ڈالے۔ عمار کی عظیم ماں نے زینب کو بچانے کے لیے اپنا زیور اور دیگر قیمتی اشیاء بھی بیچ ڈالی۔ یہاں پر خوشی کی بات یہ ہے کہ زینب کو بچانے کے لیے اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ بیرون ملک میں مقیم پاکستانیوں نے بھی بڑھ چڑھ کر فنڈنگ کی اور یوں عمار زینب کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق زینب کی صحتیابی بہت تیزی سے ہو رہی ہے اور چند عرصہ ادویات کے استعمال سے وہ بالکل صحتیاب ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زینب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ان دونوں کو ایک ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ہر کہانی کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور اس نتیجے میں ہمارے لیے ایک سبق۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پیار صرف 4 الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ زندگی کے تمام حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کو پیار کہتے ہیں۔